مختلف قسم کی جیسے آفس کلچر میں آپ دیکھتے ہیں چغل خوری اور دوسری لیگ پولنگ وغیرہ وغیرہ، یہ جو ہی یہ مہینہ آ جاتا ہے ان چیزوں میں آپ دیکھیں گے یہ اندر سے ہی انسان کے اندر ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ وہ ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتا۔ کشمیر لائف کے خیبر آج کی ملاقات کے رمضان سیریز میں آپ کا خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے دوران ہم زندگی کے مختلف شعبوں سے ایکسپرٹس کو تکلیف دیتے ہیں رمضان کے حوالے سے، اور رمضان کی مختلف گوشوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ تو آج کی اس کڑی میں ہم نے ڈاکٹر معید الظفر صاحب کو تکلیف دی ہے۔ یہ سینٹرل یونیورسٹی کے ریلیجس اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، اور کافی ٹائم سے ریلیجس افیئرز جو ہیں یا یہ جو مختلف مذاہب ہیں دنیا میں ان کے بارے میں انہوں نے پڑھا ہے اور پڑھا بھی رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا خوش آمدید۔ بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم رمضان میں ہیں، اور رمضان پہ جو ایک فوکس صدیوں سے رہا ہے، حالانکہ رمضان میں جو روزے کی روایت ہے وہ صرف مسلمانوں پہ ہی نہیں ہے، باقی مذاہب میں بھی کسی نہ کسی طرح سے روزے کا کنسپٹ ہے۔ تو اس میں فوکس ایک بات پر آتا ہے تربیت پر، کہ رمضان کیسے ایک بہتر انسان بننے میں ہماری مدد کرے گا۔ تو ٹیکسچوئل اور ریئل جو شعبے ہیں اس لفظ کے، اس طریقے کے، تو اس میں اس کو آپ کیسے ڈکنسٹرکٹ کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اہم موضوع ہے، چونکہ رمضان کا جو تعلق ہے وہ اصل میں تربیت نفس کے ساتھ ہی ہے، اور جو آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ یہ صرف خاص مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، روزے تو دوسری اقوام اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے لیے بھی تھے، اور ابھی تو کچھ ایسے مذاہب بھی ہیں جن کے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی نہ کسی صورت میں روزہ ان کے یہاں بھی موجود ہے۔ جہاں تک روزے کا تعلق ہے تو روزہ ایک ایسی چیز انسان کو پہلی نظر میں محسوس ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ایک انسان کو لگ رہا ہے کہ اس کو روکا جا رہا ہے، اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ تو جب ہم اس نوعیت سے اس روزے کو دیکھتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، تو لازم سی بات ہے کہ یہ جو لگام لگائی جا رہی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ایک انسان کو تربیت کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے۔ ایک چیز تو واضح ہے اس میں کہ جب ہم بات کرتے ہیں تربیت کی، پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اصل میں تربیت ہے کیا۔ رمضان سے تو ہم واقف ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ پہ روزے سیام جو ہے وہ فرض کر لیا، جس طرح دوسری قوموں پہ کیا، یا اس سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جو آپ سے پہلے تھے، اور اس کا مدعا و مقصد جو بتایا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو اس بیک ڈراپ میں، اس بیک گراؤنڈ میں اگر ہم تربیت کی بات کریں اور تربیت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو تتقون کا یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، یہ خود بتا رہا ہے کہ مدعا و مقصد اصل میں ایک تربیت ہے، کیونکہ جو تقوی ہے، تقوی کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ اصل میں ہمیں حاصل ہوا ہے وقایا سے، نجات دینا، بچانا۔ جب ہم کوئی چیز سر پہ رکھتے ہیں تاکہ سر کو زخم نہ پہنچے تو ہم سر کو بچاتے ہیں، اس کے لیے ایک تدبیر کرتے ہیں کہ سر پہ کسی قسم کا زخم، سر پہ کسی قسم کی چوٹ نہ لگے۔ تو اسی وقایا سے نکلا ہے، اور انسان کو بچانا، کس سے بچانا؟ بری خصلتوں سے بچانا، اور مرنے کے بعد اس جہنم کی آگ سے بچانا جس کی آگ جو ہے بہت شدید ہے۔ تو اسی لیے جب ہم بات کرتے ہیں تقوی کی، تو تقوی کا تعلق ہی اصل میں تربیت کے ساتھ ہے۔ اب لفظ تربیت جب ہم استعمال کرتے ہیں تو میں عرض کروں، اس لفظ کے حوالے سے کئی مغالطے ہمارے یہاں ہیں۔ ہمارے یہاں تو عام جب ہم ترجمہ کرتے ہیں، اور آج کل جو ہمارے نوجوان جو زبان بولتے ہیں وہ تو اردو، انگریزی، کشمیری سب کچھ ملا کے بولتے ہیں۔ تو جب ہمیں تعلیم کا لفظ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم ایجوکیشن کہتے ہیں،
اور بہت آسان لگتا ہے ایجوکیشن کہہ کر ہم تعلیم کو کے بارے میں بات کریں، لیکن جب تربیت کا لفظ آتا ہے تو اس وقت ہم ٹریننگ کا استعمال کرتے ہیں جو کہ فٹ نہیں بیٹھتا. صحیح. لفظ تربیت جب آپ کہتے ہیں تو اس کا آپ جب ترجمہ ٹریننگ کریں گے تو ٹریننگ کہہ کر ہمارے ذہن میں کچھ اور آ جاتا ہے. تو ہمارے یہاں ٹریننگز کی کئی قسمیں ہیں، کئی طرح کی ٹریننگز دی جا رہی ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں تربیت کی تو تربیت کا ہمارے یہاں ہماری تہذیب میں، ہماری ثقافت میں ایک خاص معنی ہے. دیکھیے، اگر میں اس لفظ کی وضاحت میں جاؤں تو مختصراً میں عرض کروں، ہر انسان کا ایک نظریہ حیات ہے. ہر انسان کا، ہر ایک قوم کا، ہر ایک مذہب کا ایک نظریہ حیات ہوتا ہے، اور نظریہ حیات کا تعلق اس کے مختلف زندگی کے گوشوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور ایک گوشہ ایسا ہے ہر ایک انسان کا، خواہ وہ خدا پہ یقین رکھتا ہو یا خدا پہ یقین نہ رکھتا ہو، ایک گوشہ اس کی زندگی کا یہ ہے جہاں وہ بات کرتا ہے ایک خیر کی اور ایک شر کی. اس کو بھی کہیں نہ کہیں، جو خدا پہ یقین نہیں کرتا ہے، اس کو بھی کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جو خیر کے ہیں، اچھے ہیں، بہتر ہے، اور کچھ کام ایسے ہیں جو شر کے ہیں. اب صرف یہ ہے کہ معیار اس کے یہاں کیا ہے، وہ اس کا سورس آف ایپسٹیم کیا ہے، وہ کہاں سے لے رہا ہے اس کو، خیر اور شر، وہ عقل کی بنیاد پر لے رہا ہے. جبکہ مذہبی طبقہ جو ہے وہ خدا کی طرف سے جو تعلیمات آتی ہے وہاں سے خیر اور شر کے مختلف چیزوں کو خیر اور شر کے مختلف خانوں میں تقسیم کرتے ہیں. تو جب ایک نظریہ حیات میں خیر اور شر کے حوالے سے بات ہوگی تو کچھ قوانین بھی ہوں گے خیر اور شر کے. تو ان قوانین پہ اگر آپ عمل پیرا ہے تو آپ با اخلاق ہے، اور اگر آپ عمل پیرا نہیں ہے تو خدا نخواستہ بد اخلاق ہے. اور یہ پہلو جو ہے کہ جس میں اخلاق کی نمو ہو، اخلاق کی تہذیب ہو، اخلاق کی زیادہ سے زیادہ گروتھ ہو، ڈیولپمنٹ ہو، تو اس کو ہم تربیت کہتے ہیں. اور جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاق کی زیادہ وہ نمو نہیں ہے، اخلاق کو دبایا جا رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر اس کی جو تربیت ہو رہی ہے وہ تربیت اخلاق کے حق میں نہیں ہے، بلکہ اخلاق کو دبانے کے لیے، جس سے ایک ایسی چیز پیدا ہوتی ہے جس کو آپ ایبسنس آف اخلاق کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ بد اخلاقی کہتے ہیں. تو جب ہم بات کرتے ہیں تربیت کی تو تربیت اصل میں تعلیم سے مختلف صرف دو بنیادوں پر ہے. پہلی چیز، جب آپ تعلیم کی بات کریں، ایجوکیشن، تو وہاں پر آپ ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف اپنے علم کو، اپنے فن کو یا اپنی مہارت کو آپ منتقل کرتے ہیں. تو یہ آپ کہہ کے بھی کر سکتے ہیں، کتابیں لکھ کر بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ بلیک بورڈ پہ لکھ کر بھی کر سکتے ہیں، یا آپ اپنے کسی شاگرد کو سامنے بٹھائیں اور اس تک یہ ترسیل کریں ان چیزوں کی جو ہماری جنریشن میں علم ہے، فن ہے، مہارت ہے، اس کو ہم ان تک منتقل کر رہے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے تربیت کی، تربیت میں معاملہ زبانی نہیں ہے، تربیت میں معاملہ لکھ کر نہیں ہے. تربیت میں جو معاملہ ہے وہ اصل میں عملاً ہے. اور عملاً بھی کس چیز کا؟ یہ آپ کے مہارتیں یا آپ کی مہارتیں ہیں جو آپ عملاً دکھاتے ہیں، جس کو کشمیری میں ایک بہت اچھا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو وہاں پر وہ لفظ بولا جاتا ہے کہ وہ جب تک نہ ایک انسان سرٹل کرے تب تک وہ عملاً اس چیز کو سیکھ نہیں سکتا. ہمارے یہاں بھی اسکولوں میں، کالجوں میں ہوا کرتا تھا، خصوصاً سائنس میں ایک چیز ہوتی تھی تھیری، دوسرا ہوتا تھا پریکٹیکل، عملاً. جب آپ استاد کے ساتھ، جو صاحب فن ہے، جو فن جانتا ہے، خود اس پہ عمل کرتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر جب آپ عملاً کسی فن پہ کام کرتے ہیں تو آپ کی اصل میں تربیت ہو رہی ہے. تو یہ تربیت کا پہلو جو ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ تربیت، یہ تربیت تعلق رکھتی ہے عمل کے ساتھ، اور اس میں مہارتیں، اس میں ایک انسان کا رویہ، اس کو بہتر کیا جاتا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ رابطہ کیسے کرے. تو یہ سارا جو معاملہ ہے یہ اصل میں اس کے اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے. اخلاق بھی کوئی چھوٹی چیز نہیں. ہمارے یہاں جو ہمارا جو معاشرہ ہے، جب ہم اخلاق کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ سلام دعا سے آپ بات شروع کریں، والدین کے ساتھ آپ اچھے طور پر اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئے، بس یہ کچھ 3-4 چیزیں ہیں، استاد کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہو. تو یہ صرف اس حد تک نہیں ہے، اس سے زیادہ ہے. جب میں نے عرض کیا کہ ہم بات کر رہے ہیں ایک نظریہ حیات کی،
تو نظریہ حیات صرف 2-3 پہلوؤں کو اپنے اندر نہیں لیتا ہے، بلکہ نظریہ حیات کے اندر انسان کی پوری زندگی آ جاتی ہے، اور وہاں پر اخلاق کا عمل دخل ہر جگہ ہے۔ قانون تو بعد میں آتا ہے، پہلے جو چیز آتی ہے وہ اخلاق ہے، اخلاق سے ہی مذاہب بھی شروع ہوتے ہیں۔ یہ بات بتانا چاہوں گا کہ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، اور جو عملاً دیکھا گیا ہے کہ ایک فری ول کے ساتھ پیدا ہوا ہے، اور فری ول میں اگر انسان کو بالکل آزاد چھوڑا جائے تو وہ شاید اینیملسٹک بیہیویئر کا اظہار کرے گا جیسے باقی، تو یہ بنی نوع انسان شاید نہیں رہے گا۔ تو اس سچویشن میں اس کو ایک پازیٹیوٹی پر رکھنے کے لیے جو مذہب کا رول وہی آتا ہے، اور مذہب میں جو ڈفرینٹ ڈسپلنز ہیں، ان میں نماز بھی کہہ سکتے، اس میں جو بنیادی ارکان ہوتے ہیں، ہر دین کے، ہر مذہب کے اپنے اپنے ارکان ہیں جن پہ آپ کو بھروسہ کر کے، ایمان لا کے یا ان کو عملا کے، تو اس میں جو تربیت کا معاملہ ہے، وہ تربیت کا معاملہ اسلام کے حوالے، قرآن کے ودن مطلب ڈائریکشن جو قرآن میں ہیں، تو اس میں نماز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور نفس کو کنٹرول کرنا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور نفس کو کنٹرول کرنا ویسے بھی ضروری ہے، لیکن ماہ صیام میں بالکل اس میں وہ انرجی کو کھینچنے، روکنے، وہ معاملہ ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ جو تربیت ہوتی ہے، کیا واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس حد تک جاتے ہیں جس حد تک کہا گیا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، یہ ایسا سوال ہے، ہر ایک انسان جانتا ہے کہ وہ اپنے حق میں کیا معاملہ کر رہا ہے، یہ ہر ایک انسان کو پتہ ہے۔ تو میں اس حوالے سے عرض کروں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوتا ہے، اس معاملے میں تو سب کا معاملہ یہی ہے۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں رمضان کے حوالے سے تربیت، دیکھیے رمضان کا جو تعلق ہے، اصلاً رمضان میں جو چیزیں اضافی ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہم روزہ رکھتے ہیں، صبح شروع کرتے ہیں اور شام تک، باقی جو کچھ اس میں ہے وہ باقی 11 مہینوں میں بھی ہے، اور وہ بھی انسان کا تقویٰ ہی بڑھاتے ہیں۔ یعنی تقویٰ صرف رمضان میں نہیں ڈھونڈنا ہے، بلکہ پورے سال تقویٰ کی تلاش میں رہنا ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں رمضان کے حوالے سے، اب اس میں شدت کیوں آتی ہے؟ اب اس میں صرف شدت اس حوالے سے آتی ہے کہ کچھ ایسی چیزوں سے بھی روکا گیا ہے انسان کو جو غیر رمضان میں جائز تھی، تاکہ اس کو سیلف کنٹرول کرنا سکھایا جائے کہ آپ کو خود اپنے آپ پر کس طرح سے لگام کسنی ہے ان چیزوں کے بارے میں جو نہیں دوسرے مہینوں میں حلال ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں سیلف کنٹرول کا مہینہ جو ہے وہ رمضان ہے، پورے سال میں ایک مہینہ، اور اس میں جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں وہ صرف یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ نفس پر یہ کنٹرول کیجئے، بلکہ اس میں ایمپیتھی بھی آپ دیکھیں گے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی بھی دیکھیں گے۔ آپ دیکھیے اس میں ہم صدقات دیتے ہیں، صدقہ دیا جاتا ہے، تو اس میں ایک کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں یہ چیز بٹھائی جاتی ہے، عبادت تو صدقہ دینا ہے ہی، لیکن ساتھ میں یہ پہلو بھی ہے کہ آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں دوسروں کے حوالے سے کیا خیالات اور آپ کے کیا جذبات ہے۔ اگر وہ محتاج ہے تو ان کی محتاجی دور کرنا، یہ تو پورے سال جاری تھا، لیکن یہاں پر یہ لازم بنا دیا گیا ہے کہ بھئی صدقہ فطر دینا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کی ذمہ داری دوسری مخلوقات کے ساتھ بھی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف قسم کی گیدرنگز ہوتی ہے جو آپ کو غیر رمضان میں نہیں ملتی۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں تراویح کی گیدرنگ ہے، یہ تو عبادت ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ افطار کے موقعوں پر، یہاں کشمیر میں یہ ماحول کم ہی ہے، لیکن کشمیر سے باہر جب آپ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ افطار گیدرنگز ہوتی ہے، ہر روز 30 دن برابر افطار گیدرنگ ہوتی ہے۔ تو افطار گیدرنگز میں ان رمضان کی جو تراویح گیدرنگز ہوتی ہے، اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں آپ کا ایک سوشل کانٹیکٹ بڑھ جاتا ہے۔ عبادت اپنی جگہ، لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ اس کے جو فوائد دوسرے بھی ہیں، تو اس میں ایک سوشل کانٹیکٹ بڑھ جاتا ہے، اور اس میں آپ کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں اپنے سماج کے ساتھ، خصوصاً اس ماحول میں، جس ماحول میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں ہی جو گھر کے افراد خانہ ہیں وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں، وہ ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں، اور اس ماحول میں آپ ایک سماج کو، ایک چھوٹی سی آبادی کو یا ایک چھوٹے سے محلے کو مسجد میں جمع کرتے ہیں افطار کے نام پر یا تراویح کے نام پر،
اور وہاں بیٹھتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں, آپس میں ایک رابطہ ہوتا ہے, تو اس سے ایک سوشل کنیکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. ری انٹیگریشن ہو رہا ہے, جو تقریباً 11 مہینے کام کی وجہ سے اور دوسرے جو ہمارے یہاں ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے شاید ہو نہیں پاتا ہے, تو ایک موقع ملتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ گھر کے افراد خانہ جو ہے, افراد خانہ کے حوالے سے آپ کے تاثرات میں ایک نئی قسم کی ایک آپ کہیے کہ ایک حرارت پیدا ہوتی ہے. جب آپ گھر آتے ہیں تو اب اگر 11 مہینے میں کبھی آپ خالی ہاتھ بھی گھر آ جائیں تو شاید اس وقت آپ اتنا اس پہ غور نہیں کرتے, لیکن اس مہینے جب بھی آپ گھر آتے ہیں تو آپ اپنے اہل خانہ کا خیال رکھتے ہیں, کچھ نہ کچھ ہاتھ میں لاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, والدین کے لیے آپ خیال رکھتے ہیں, کیونکہ رمضان ہے, وہ دن بھر روزے سے تھے. تو یہ ایک قسم کا ایک جذبہ محبت آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے, جذبہ شفقت پیدا ہوتا ہے, اور کہیں نہ کہیں آپ والدین اور اپنی زوجہ یا اپنے بچوں کے لیے ایک نرم گوشہ اپنے یہاں محسوس کرتے ہیں. زیادہ وہ تو ہوتا ہی ہے, لیکن اس مہینے میں زیادہ ہے. تو یہ ایک قسم کی تربیت ہے کہ آپ کس طرح سے آپ کس طرح سے انفاق فی سبیل اللہ کریں, زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچیں. اسی طرح سے کچھ ایسی بری خصلتیں انسان میں ہوتی ہے, ہر انسان میں کسی نہ کسی درجہ وہ ہوتی ہے. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ محبت وہی جو دل سے ہو, عبادت وہی جو دل سے ہو, دعا وہی جو دل سے نکل آئے, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے, اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے, تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. انسانوں میں مختلف قسم کی, جیسے آفس کلچر میں آپ دیکھتے ہیں چغل خوری اور دوسری لیگ پولنگ وغیرہ وغیرہ, یہ جو ہی یہ مہینہ آ جاتا ہے, ان چیزوں میں آپ دیکھیں گے یہ اندر سے ہی انسان کے اندر ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ وہ ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتا. ہاں آپ دیکھیں گے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے, جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچائے, وہ چغل خوری سے اپنے آپ کو بچائے, وہ بد نظری سے اپنے آپ کو بچائے. یہ چیزیں خود ڈیولپ ہو رہی ہے. کیوں ڈیولپ ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس کے یہاں ذہن میں ایک تصور بیدار ہو جاتا ہے کہ وہ ایک معبود حقیقی کے سامنے کھڑا ہے. یہ 11 مہینے بھی ہوتا ہے, لیکن اس مہینے میں اس چیز کی شدت زیادہ آ جاتی. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ تصور نہیں ہوتا, جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ وہ اینیمل جبلتیں پیدا ہو جاتی ہے, کہ اگر مذاہب میں خدا کا تصور نہیں ہوتا تو شاید اکاؤنٹیبلٹی کا تصور بھی پیدا نہیں ہوتا. اور جو ہی اکاؤنٹیبلٹی کا تصور پیدا ہو جاتا ہے تو آدمی میں خود بخود چینج ہو جاتی ہے. اور رمضان میں یہ اکاؤنٹیبلٹی کا تصور مسلمانوں کے یہاں بہت زیادہ ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہر عمل میں, ہر کام میں آپ دیکھیں گے کہ یہ خدا کے حضور میں کھڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے بارے میں بیان فرمایا تھا, اور حدیث جبریل مشہور ہے اس میں, ان تعبد اللہ کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, حضرت جبریل آئے تھے, پوری ایک حدیث ہے اس پہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا محمد اخبرنی عن الاحسان, کہ آپ مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے, احسان بہتری. تو انہوں نے کہا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراه, کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن ترى, اگر آپ میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ یہ چیز محسوس کرو کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں, لیکن کم از کم اتنا تو خیال رہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کے سامنے پھر حاضر ہونا ہے, تو عبادت میں ایک حسن پیدا ہوگا, ایک نکھار پیدا ہوگا. اسی طرح سے رمضان میں یہ اکاؤنٹیبلٹی کا جذبہ جو ہے ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مذہب کی تعلیمات جو ہے وہ انسان کے اندر جب گھر کرتی ہے تو یقینی طور پر ایک تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. دوسرا, مذہب کی وجہ سے جو ماحول بنتا ہے, جو سماج بنتا ہے, جو آپ کی لوگوں کی ایک سوسائٹی بنتی ہے, اس سوسائٹی میں بھی مذہب کی وجہ سے ایک حرارت پیدا ہوتی ہے. وہ حرارت جو ہی پیدا ہوتی ہے تو آدمی کتنا بھی گیا گزرا کیوں نہ ہو,
لیکن کہیں نہ کہیں وہ اگر خدا سے نہیں ڈرتا ہے تو انسانوں سے ڈر کر، اپنے ساتھیوں سے ڈر کر وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ کسی درجہ وہ اس حرارت کو اپنے اندر جذب کرے جو مذہب ایک انسانی سماج میں پیدا کرتا ہے. تو یہ ایک پازیٹیو ہے رمضان کا، جو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان آہستہ آہستہ ہمارے سماج میں پازیٹیوٹی ڈیولپ کر رہا ہے اور ہمارے سماج کو بہتر بنا رہا ہے، کیونکہ ہمارا سماج دوسرے سماجوں کی طرح کوئی 100% تو پیور نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے انسانی سماج ہے، اس میں بھی کمزوریاں ہیں، اور ہمارے یہاں میں خود اپنی بات کروں، میرے یہاں بھی کمزوریاں ہیں، لیکن رمضان ایک رینیو کرنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے، ریجوینیشن ہو جاتا ہے، ری انرجائز آدمی ہو رہا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ اپنی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن ایک مسئلہ ہے اس میں ڈاکٹر صاحب کہ ہم اپنے سماج کی بات کریں جہاں ہم رہتے ہیں، ہم نے یوزولی یہ دیکھا ہے کہ یہ سب ماہ رمضان بہت ہی ایکٹیو مہینہ ہوتا ہے. مطلب لوگ بہت کچھ سیکریفائس کرتے ہیں تاکہ وہ عبادتیں نہ چھوٹیں ان سے، اچھے کام تو لوگ مطلب ڈھونڈ کے کرتے ہیں. لیکن شوال کا چاند نظر آیا تو ایک لگتا ہے کہ جیسے مکمل ہو گیا، اور اس کا اثر عید کے ساتھ ہی تھوڑا ڈائلیوٹ ہوتا جاتا ہے. اور جب دوسری عید ہوتی ہے تب تک تو ہم بالکل نارمل ہوتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ اس کا جو اثر و نفوذ ہے وہ اپرنٹلی لگتا ہے شاید زائل ہوا ہو بالکل عید کے بعد؟ دیکھیے، یہ انسان کی ایسی جبلتیں ہیں. انسان صرف ایک جبلت نہیں رکھتا، اس کی کئی جبلتیں ہیں. تو انسان کے اندر ہی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انسان کے اندر ہی یہ سب چیزیں ہیں. اندر فجور بھی ہے اور تقویٰ بھی ہے. اب یہ ہے کہ آپ کس چیز کو بڑھائیں اور کس چیز کو دبائیں. تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. کامیاب وہ ہوا جس نے اس کو نفس کو پاک کیا، تو وہ تقویٰ کی جو اس کی جبلتیں ہیں ان کو بڑھایا. اور وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور ناکام وہ ہوا جس نے اس تزکیے کے پہلو کو دبایا. تو یہ انسان کے ہی ہاتھ میں ہے، اس کا سماج جو ہے وہ بھی، اس کا جو معاشرہ بنتا ہے وہ بھی. پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ جو ہی رمضان مکمل ہو جاتا ہے تو معاشرے کی وہ جو حرارت تھی کہیں نہ کہیں وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ٹھنڈی ہو رہی ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہمارا جو اب جدید نظام ہے، جدید نظامی زندگی، اس میں ایک گوشہ ہمارا کمزور ہو گیا. یہ آپ کو مان لینا چاہیے، یہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب مان لینا چاہیے. ہم اب اپنی انسانی تاریخ کے اس دور میں آ چکے ہیں، اس موڑ پر آ چکے ہیں جہاں ہم شاید اس سے آنکھیں نہیں چرا سکیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا ماضی تھا، ماضی میں جو مسلمانوں کے یہاں تربیت کا پہلو تھا، یہ تربیت کا پہلو ایک مربی سے جڑا ہوا ہوتا تھا، جس کو آپ مربی کہیں، شیخ کہیں آج کے دور میں، یا امام کہیں، مرشد کہیں، کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو باضابطہ سلوک کی ایک روایت رہی ہے اور مختلف الفاظ ان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. تو یہ مربی کا انسٹیٹیوشن جو تھا، یہ کوئی شخص نہیں تھا جس کو آپ ایک شخص کی حیثیت سے دیکھیں گے، نہیں، بلکہ یہ ایک ادارہ تھا، ایک انسٹیٹیوشن تھا. آپ دیکھ لیجئے کشمیر میں جب اسلام کی آمد ہوتی ہے تو میر سید علی حمدانی رحمہ اللہ سے ہم شروع کرتے ہیں. نہیں تو ان سے پہلے بھی تھے، لیکن جو ہمیں جو شواہد مل رہے ہیں تاریخ کے، تو زیادہ ہم میر سید علی حمدانی کے دور پہ فوکس کر رہے ہیں. اور جب وہ واپس یہاں سے تشریف لیتے ہیں تو وہ اپنے جانے کے وقت کچھ لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. کیوں یہاں کشمیر میں ان کو وہ چھوڑ دیتے ہیں؟ تاکہ وہ یہاں لوگوں کی تربیت کریں. یہ نہیں کہ ایک مہینہ وہ تربیت کر کے فارغ ہو گئے اور چلے گئے تو بس اب کشمیری قوم خود اپنی ہدایت کا سامان کرے گی، نہیں، بلکہ کچھ لوگوں کو ان کو چھوڑنا پڑا. تو یہ مربی کا انسٹیٹیوشن جو ہے یہ ہماری سوسائٹی سے غائب ہو گیا، اور اس کو شاید غائب کروانے میں ہمارا ہی رول ہے. کیونکہ جب تک نہ مربی ہو، وہ رمضان میں بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے، رمضان کے بعد بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے. جب یہ اب بچوں کی کلاس میں ہیں، آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، وہ بالکل ادب کے ساتھ آپ کا سن رہے. جو ہی ٹیچر کلاس سے باہر آ گیا
تو ایک کیوس پیدا ہو جاتا ہے. یہ ہر اسکول میں ہے. آپ امریکہ میں جائیں، آپ یہاں کشمیر میں آئے، ہر جگہ سچویشن یہی ہے کہ بچے کے نفس میں اندر اس کے یہاں جو انرجی ہے، اس انرجی کو وہ چینلائز کرنا چاہتا ہے، تو وہ کبھی دائیں کبھی بائیں چلا جاتا ہے. لیکن ایک استاد، ایک مربی کی وجہ سے وہ کنٹرول میں رہتا ہے. اب جو ہی آپ نے اس کو ہٹا دیا تو وہ واپس اپنی پوزیشن میں آ گیا. یہی معاملہ ہمارا بھی. یہ ایک بیسیکلی ڈاکٹر صاحب یہ ایک لمبی بحث ہے کہ کیا واقعی طالب جو ہیں انہوں نے منہ چرایا مربی مرشدوں سے جانے سے، یا ایسا کچھ ہوا کہ دونوں سائڈ میں کوئی کرپشن آ گیا. یہ کلرجی ورسز سوسائٹی ایک لمبی بحث بین المذاہب میں ہر دور میں پڑھی گئی ہے. لیکن اس وقت میں اتفاق اس بات پر کرتا ہوں کہ جو تربیت کے حوالے سے یا دین کے حوالے سے جو زیادہ معلومات ہیں وہ آج کل آٹو پائلٹ موڈ پہ ہے. مطلب لوگ پیپل سیک اس کے لیے وہ ڈفرینٹ یوز کرتے ہیں ٹولز نالج کے. اب بہت ہی بڑا باسکٹ ہے آپ کے پاس، آپ کہیں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. قرآن بالکل اسی طرح اویلیبل ہے جس طرح سائنس اویلیبل ہے، اور سائنس اسی طرح اویلیبل ہے جس طرح جن کو آپ غیر اخلاقی کیٹیگری میں لا سکتے ہیں وہ بھی ہے. لیکن یہ بحث، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم اس چھوٹی والی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کشمیر میں، جس کا تذکرہ آپ فرما رہے ہیں، جو بزرگ لوگ ہیں مطلب جو کسی کی تربیت کر سکتے، وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں. سو اس لیے اگر ہم دیکھ لیں گے کہ جو ماضی تھا، چاہے وہ ماضی بعید ہو یا ماضی قریب ہو، اس کے مقابلے میں ٹولز زیادہ اویلیبل ہیں. پہلے تو ہمارے ہاں صرف مربی لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے، عالم لوگ تھے. آج کل اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جہاں سے لوگ چاہیں، اگر چاہیں تو. لیکن معاملہ ہے کہ وہ چاہنے یا نہ چاہنے کی تحریک کہاں سے آ جائے گی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ تحریک گھر سے آ سکتی ہے یا وہ سکول سے آ سکتی ہے؟ دیکھیے، میں اس میں عرض ایک کر لوں، یہ بہت ہی اہم ہے کہ آج ہمارے پاس ٹولز بہت زیادہ ہے. چونکہ میں بھی اسی شعبے سے تعلق رکھتا ہوں، تعلیم و تعلم سے. ابھی ہم خود ایک طالب علم ہیں، تو میری اس میں گزارش ہے کہ یہ ٹولز جو ہے یہ آپ کو تعلیم دے سکتے ہیں، تربیت نہیں. جو میں نے ابتدا میں بھی عرض کی کہ تربیت کا معاملہ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جہاں پر عملاً آدمی کو کام کرنا ہے. اور جو ہمارے گھر ہیں، ہمارے اسکول ہے، تو وہاں بھی آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے ماضی کی بات نہیں کر رہا ہوں. آج کے دور میں اکثریت جو ہے وہ بے تربیت ہے. جس چیز کا نام تربیت ہے شاید وہ نہیں ہے. آج ہر چیز جو ہے وہ مادیت کے حوالے کر دی ہم نے. میں یہ نہیں کہتا کہ مادے کی ضرورت نہیں ہے، مادہ بھی ضروری ہے اور روح بھی ضروری ہے، یہ بھی ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم نے اپنی روح کو دبا دیا. وہ ہمارے گھروں میں بھی ہو چکا ہے، وہ ہمارے مدرسوں میں بھی، اسکولوں میں بھی، اور کہیں نہ کہیں میں یہ کہوں کہ ہمارا جو مذہب، ایک ہمارا علماء کا طبقہ ہے، ماشاءاللہ ہمارے یہاں بڑے بڑے علماء ہیں، تو دوسرا ایک طبقہ ہے جو علماء اور عوام کے بیچ میں آتا ہے. میں اس کو مذہبی سہولت کار کہتا ہوں. وہ جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یہ ایک آپس میں انٹریکشن ان دو طبقوں کا. تو اس مذہبی سہولت کار طبقہ جو ہے ان کے یہاں بھی اب وہ مذہب اس حیثیت سے نہیں رہا، وہ تربیت کا پہلو اس حیثیت سے نہیں رہا. آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے کہ مناظرہ بازی اور ایک دوسرے پہ گالم گلوچ وغیرہ. تو اس سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں تربیت کا فقدان ہے. یہ تربیت کا فقدان صرف اور صرف ایک طبقے میں نہیں ہے بلکہ پورے سماج میں، ہمارے پورے معاشرے میں ہے. تو اس لیے اگر میں ذمہ داری اس طرح سے فکس کروں کہ یہ تربیت کا فقدان شاید اسکولی طبقے کی وجہ سے ہے یا مذہبی طبقے کی وجہ سے ہے یا کسی اور، نہیں، یہ میں یہ کہوں گا کہ پوری قوم اس حمام میں ننگی ہے. ہاں، شروع کہاں سے ہوگا؟ کہیں نہ کہیں ہمیں وہ اپنے جو اقدار جو تھے ان کو ریوائیو کرنا ہے. اور ریوائیو تب تک نہیں ہو سکتا، علم کی وجہ سے نہیں ہو سکتا. اے آئی ٹولز کتنے بھی آئیں اس سے نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ایک مربی کی ضرورت ہے. وہ مربی ہمیں تلاشنا پڑے گا. یہ بھی نہیں ہے کہ کشمیر میں نہیں،
کیونکہ چونکہ میرا تعلق اسی شعبے سے ہے تو ہماری انٹریکشن ہوتی رہتی ہے. کچھ لوگ ویسے بھی ہے جیسے آپ نے کہا، لیکن وہ ایک پہلو ہے، چھوٹی سی ایک تعداد ہے، اور وہ چونکہ زیادہ ظاہر ہوتے ہیں تو اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ شاید پوری کشمیری قوم ایسی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایک بڑا طبقہ ایسا بھی ہے مذہبی طبقے میں جو مربی ہونے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور تربیت بھی کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کا بھی اب وہ انٹریکشن نہیں رہا سماج کے ساتھ، وہ بیک گراؤنڈ میں چلے گئے اور وہ دکھاوا کرنے والے لوگ سامنے آ گئے. اور ہمارا بھی معاملہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو اس لیے اہمیت نہیں دیتے تربیت کے پہلو کو، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، بھئی میں نے ماسٹرز کر دیا، میں نے پی ایچ ڈی کر دی، میں نے بھئی دارالعلوم سے فضیلت حاصل کی اور میں نے بھئی یہ کر لیا، میں قاری ہو گیا، میں حافظ ہو گیا، شاید ہم انہی چیزوں کو اب اہمیت دیتے ہیں اور ہم علم میں پھنس گئے اور کہیں نہ کہیں تربیت ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گئی. تو یہ ایک بڑا خلا ہے. رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. اب تو یہ مسئلہ ہے کہ اب ہمارے بچے غزالی کے نام سے بھی واقف نہیں ہے، تو پھر تربیت تو دور کی بات ہے، تجسس تو دور کی بات، تجسس تو دور کی، بہت اچھا کہا آپ نے، تجسس تو دور کی بات کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمارے لیے اتنا وقت نکالا اتنے شارٹ نوٹس میں، تو ہم آپ کے نہایت مشکور ہیں اور امید کریں گے کوئی اور موقع ملے تو آپ سے ایک بار پھر ہم کلام ہونے کا. آپ کا بہت بہت شکریہ. تو اس کے کنکلوژن میں ذرا یہ آپ قبول کر لیجئے گا، یہ ہمارے پارٹنر خیبر سیمنٹ، بہت بہت شکریہ.